بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب کراچی سے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا تعلق کراچی کے علاقے ناظم آباد سے تھا۔ میں کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے وابستہ تھا۔ وہ سیاسی جماعت بظاہر سیاسی جماعت تھی مگر حقیقتاً ظلم و بربریت کی انتہا کرتی تھی۔ لوگ اس کو ووٹ اس کی اچھائی کی وجہ سے نہیں، اس کی دہشت کی وجہ سے دیتے تھے۔ میں نے خود نہ جانے کتنے لوگوں کو اس بات کی سزا دی تھی کہ انہوں نے میری اس سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں کیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ووٹ دینے کے باوجود سزا کے مستحق ٹھہرتے تھے کیونکہ ان کے پاس بھتہ دینے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی، اور مجھ جیسی سیاسی جماعت کے پالتو یہی تک اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ لوگوں سے ان کی محنت کا کمایا ہوا رزق حلال بھی چھین لیتے تھے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا جو یہ سب کچھ کرتا تھا۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اس بربریت کے سامنے بولنے والے ہر شخص کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا اور قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ مجھ سے بھی بہت سارے گناہ ہوئے، ان کی تفصیل یہاں نہیں بتا سکتا، مگر پھر میری ایک واردات نے میری زندگی بدل دی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار کراچی کے ایک مشہور بازار میں ہم لوگ واردات کے غرض سے کھڑے تھے اور اپنا شکار تلاش کر رہے تھے۔ اس دوران ہماری نظر دو خواتین پر پڑی جو بظاہر ماں بیٹی نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پر تلک کا نشان تھا۔ بڑی عمر کی عورت کی مانگ میں سندور تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مذہباً ہندو ہیں۔ انہوں نے بہت ساری شاپنگ کر رکھی تھی اور ابھی ایک سونار کی دکان میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے ان ساتھیوں کو حکم دیا کہ آج ان دونوں عورتوں کو ہی اپنا شکار بنانا ہے، لہٰذا ہم لوگ ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی وہ لوگ باہر نکلے ہم نے ان پر اسلحہ تان لیا اور ان سے سب کچھ چھیننے لگے۔ اس دوران بڑی عمر کی عورت نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ سب کچھ انہیں دے دے، تم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اپنی ماں کی بات سن کر لڑکی نے مزاحمت کرنا بند کر دیا۔ ہم لوگ ان سے مال چھیننے لگے اور لڑکی نے اپنی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ماں اللہ تعالیٰ تو ان کا خدا ہے نا، وہ ان کو کیوں سزا دے گا؟ ان کا اللہ تو ان کا ساتھ ہی دے گا نا۔ نوجوان لڑکی کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ ساکت ہو گئے اور میں بڑی عمر کی عورت کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر وہ عورت رو پڑی اور روتے ہوئے کہا، بیٹا خدا کسی بھی مذہب کا ہو وہ ظالم کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا، یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، خدا ان کا ہو یا ہمارا وہ ان کو سزا ضرور دے گا کیونکہ خدا کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عورت کی بات سن کر اور ہندو ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہونے کا سن کر میں اندر تک لرز کر رہ گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو ان خواتین کا سامان واپس کرنے کا کہا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ یوں میری اور ان کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ میں نے اس کے بعد اس سیاسی جماعت کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنی محنت مزدوری شروع کر دی۔ پارٹی چھوڑنے کے جرم میں مجھے طرح طرح کی سزائیں دی گئیں، پولیس سے تشدد کروایا گیا، مگر میں اپنے فیصلے پر قائم رہا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تبلیغ پر جانا شروع کر دیا تاکہ کراچی سے باہر رہوں اور پولیس تشدد سے محفوظ رہوں۔ میں آج بھی تبلیغی جماعت کے ہمراہ آزاد کشمیر میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ میرے وہ تمام دوست عبرتناک موت مر چکے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ وہ جیتے جی راہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹ سکے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی ملی ہے یا نہیں، مگر میرا دل مسجد کے احاطے میں بہت مطمئن رہتا ہے۔ میں اپنے ان دوستوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، مگر دعا کرتے وقت میرے ذہن میں قرآن پاک کی یہ آیت آ جاتی ہے، مفعول ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔